فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز کی شرائط کے سلسلے میں نماز سیریز کے تحت جو گفتگو چل رہی تھی، اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے کہ نماز کی 5ویں شرط یہ ہے کہ 3 طرح کی ناپاکیوں کو ختم کیا جائے۔ 3 طرح کی ناپاکی ختم ہونی چاہیے۔ نجاست، غلاظت، ناپاکی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ جب تک اسے ختم نہیں کر لیا جائے گا، ازالہ نہیں کر لیا جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ وہ 3 نجاستوں کا ازالہ کیا ہے؟ کہاں سے 3 نجاستوں کا ازالہ کرنا ہے؟ ایک نجاست ہے جس کا تعلق جسم سے ہے، دوسری نجاست اور ناپاکی گندگی جس کا تعلق کپڑے سے ہے، اور تیسری ناپاکی جس کا تعلق نماز پڑھنے کی جگہ سے ہے جہاں نماز پڑھی جائے گی۔ تو ان 3 جگہوں سے، جسم سے، لباس سے، اسی طرح جگہ سے جہاں نماز پڑھنی ہے، نجاست کا، گندگی کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک رہی بات پہلی کہ جسم سے نجاست، گندگی اور ناپاکی ختم کرنا ضروری ہے، اس سلسلے میں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں، جن میں مثال کے طور پر استنجا کا تذکرہ موجود ہے کہ انسان اگر پیشاب کر کے آئے تو اسے استنجا کرنا چاہیے، یعنی دھو کر کے یا ڈھیلے کا استعمال کر کے پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے اگر مزی کا خروج ہو جائے تو اس سلسلے میں جو تعلیمات ہیں کہ جسم عضو کو دھو لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی جو حدیثیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کو نجاست سے پاک کیا جانا ضروری ہے۔ پاخانہ انسان کر کے آتا ہے، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ جگہ دھو لی گئی ہو، صاف ستھری کر لی گئی ہو، خواہ پانی کے ذریعے سے یا ایسے ہی استجمار، ڈھیلا استعمال کر کے، یا اور جو طریقے مثال کے طور پر جدید کپڑے وغیرہ یا کاغذ وغیرہ کے استعمال کے ذریعے سے رائج ہیں، پہلے اس کے ذریعے سے اس جگہ کو نجاست سے پاک کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد باوضو ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں متعدد ہیں اور بہت ہی واضح ہیں، بہت ہی نمایاں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، نکلتے تھے، تو میں اور میری ہی طرح سے ایک اور بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کا برتن ساتھ میں لے کر کے، اور اسی طرح سے عنزہ یعنی ایک چھوٹا سا نیزہ جو ہوتا ہے جس کو عنزہ کہا جاتا ہے، ہم دونوں لے کر کے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے لیتے تھے اور جب قضاء حاجت کر لیتے تھے تو اس کے ذریعے سے آپ پاکی حاصل کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، یعنی ستھرائی کرتے تھے، صفائی کرتے تھے۔ یہ واضح ہے کہ جسم کو پاک کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے پاخانہ پیشاب کا انسان ضرورت مند ہے، یہ حاجت ہے جس کے بغیر انسان ممکن نہیں کہ زندگی گزارے، پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء، مجھے بہت زیادہ مزی خارج ہوتی تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ میرے نکاح میں تھیں، اس لیے میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں ہچکچاتا تھا، اس لیے میں نے مقداد سے اس سلسلے میں کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس مسئلے کا سوال کر لیں۔ خیر، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ان سے کہہ دو، یا جس کے ساتھ بھی اس طرح مزی کے خروج کا مزی نکلنے کا مسئلہ ہو۔ مزی کیا ہے؟ جب شہوت پیدا ہوتی ہے تو انسان کے عضو تناسل سے ایک لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ دھو لینا اور ایسے ہی وضو کر لینا کافی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی عضو تناسل کو دھو لیں اور اپنی دونوں خصیوں کو بھی دھو لیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کر لیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی ہے جسم کو پاک کرنے کے سلسلے میں واضح روایت ہے کہ جسم سے اگر
مزی کا بھی خروج ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے اور بہت ہی معروف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے بہت بڑے مسئلے کے سلسلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے جس میں وہ احتیاط نہ کر سکتے رہے ہوں، بلکہ وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے، اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے تھے، ان کے لیے ممکن تھا، بہت بڑی چیز نہیں تھی کہ بچنا ممکن نہ ہو، لیکن انہوں نے بے احتیاطی کی جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لا یستتر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کے بعد پاکی حاصل نہیں کرتا تھا۔ روایت میں الفاظ مختلف ہیں، لا یستتر من البول، لا یستنزہ من البول وغیرہ کے الفاظ ہیں، جس سے کئی ایک معنی محدثین نے بتائے ہیں کہ پیشاب جب کرتا تھا تو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا مثال کے طور پر پیشاب کرنے کے بعد جو صفائی ہونی چاہیے اچھی طرح سے اس کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، دونوں صورتوں میں جسم کی پاکی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے عذاب ہوتا تھا۔ دوسرے کو اللہ کے نبی نے فرمایا فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے عذاب ہو رہا ہے۔ بہرحال اس روایت سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جسم کا پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ روایتیں جسم کی پاکی سے متعلق تھیں، یعنی جسم سے گندگی کو صاف کرنے سے متعلق، گندگی اور نجاست کے ازالے سے متعلق تھیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کپڑے کو بھی پاک ہونا چاہیے، اسی طرح سے جگہ کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جہاں تک رہی بات کپڑوں کے پاک ہونے یا کپڑوں سے گندگی اور نجاست کے زائل کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں جاءت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم میں سے کسی خاتون کہ ماہواری کا خون اس کے کپڑے میں لگ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیف تصنع، کیا کرے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تحتہ ثم تقرصہ بالماء وتنضحہ ثم تصلی فیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خون کھرچ کر کے نکال دے اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ اسے رگڑ دے، مل دے، اور پھر اس کے بعد کپڑے کو جھاڑ کر کے اس میں نماز پڑھ لے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اس نجاست کو، اس گندگی کو بھی کپڑے سے نکال دینا چاہیے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ بچی یا بچہ جو چھوٹے ہوں، اگر وہ اس عمر میں ہوں کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اگر بچہ ہے تو چھینٹا مار کے کام چلا لیا جائے، اور اگر بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھو لیا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا بول الغلام یغسل، بول الغلام ينضح وبول الجاریۃ یغسل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بچہ چھوٹا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، دودھ اس کی غذا ہے، ایسے ہی بچی اس کی غذا دودھ ہے، ایسی صورت میں اگر یہ پیشاب کر دیتے ہیں تو بچے کے پیشاب سے پاکی کے لیے چھینٹا مار لیا جائے اور بچی کے پیشاب کے لیے دھو لیا جائے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، دودھ ان کی غذا ہو۔ اگر وہ کھانا کھانے لگیں تو ایسی صورت میں یہ بچی اور بچے کی تفریق ختم ہو جائے گی، دونوں کے پیشاب کی صورت میں دھونا لازم ہوگا۔ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ لباس کا، کپڑے کا بھی پاک ہونا نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے، جائے نماز وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے، وہاں سے بھی نجاست اور گندگی کا ازالہ کر لیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں مشہور جو روایت اس دیہاتی کی ہے، اعرابی کی، جس سے ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، وہ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا، فبال فی المسجد، اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے ڈانٹا، اسے کوسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو، یہاں تک کہ جب پیشاب کر کے وہ فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے بلاؤ۔ آپ نے اسے بلوایا، بلا کر کے نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے، چونکہ وہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، اب وہ نماز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے اوپر ایک ڈول یا ایک بالٹی پانی ڈال دی جائے اور پیشاب کو بہا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا دعوہ واہریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چھوڑ دو،
اسے چھوڑ دو، مت ڈانٹو، اس کے پیشاب پر ایک بالٹی یا ایک ڈول پانی ڈال دو۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اس لیے کہ تم نرمی پیدا کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جائے نماز، جہاں نماز پڑھی جائے گی اس جگہ کو بھی ناپاکی سے پاک ہونا چاہیے، اور ناپاکی پیشاب، پاخانہ، گندگی ہو اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ تو نماز کے لیے یہ بہت ہی بنیادی شرط ہے، 5ویں شرط کہ نماز کے لیے جسم کا، اسی طریقے سے کپڑے کا، اسی طرح سے جگہ کا بھی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، نماز سے پہلے اس کا تاکد کر لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ تینوں چیزیں پاک ہیں اور تینوں جگہوں سے تینوں طرح کی ناپاکیاں ختم کر لی گئی ہیں، اور اس کے بعد نماز ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔